بے زباں وفادار۔ اس دن موسلادھار بارش ہو رہی تھی۔ فاطمہ کو فکر ہو رہی تھی کہ ابھی تک عبدالکریم نہیں لوٹے ہیں، اسی لیے اس نے اپنے بیٹے حسین گل سے کہا، بیٹا اسٹیشن جا کر دیکھو تمہارے ابو ابھی تک گھر کیوں نہیں لوٹے۔ تبھی اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ فاطمہ نے دروازہ کھولا تو دیکھا سامنے عبدالکریم کھڑے ہیں۔ انہیں دیکھ کر وہ بولی، خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ ابھی وہ اپنی بات پوری کر بھی نہیں پائی تھی کہ دیکھا عبدالکریم دروازے پر کھڑے ہیں اور ان کے پیروں سے خون بہہ رہا ہے۔ یا اللہ، یہ کیا ہوا؟ اس نے گھبرا کر پوچھا۔ عبدالکریم نے کہا، میری چوٹ کا ذمہ دار موتی ہے۔ نہ وہ چلتے چلتے اچانک رکتا، نہ تانگا گاڑی سے ٹکراتا، اور اب موتی کی شامت آ گئی۔ عبدالکریم نے اس کی جم کر پٹائی کی۔ بیچارہ بے زباں موتی کچھ نہ کر سکا، بس اپنے زخموں کو کبھی ادھر سے دیکھتا تو کبھی ادھر سے، دم ہلاتا، عجیب سی آواز میں کہہ رہا تھا، خاموش ہو جاتا اور زخموں کو بار بار چاٹنے کی کوشش کرتا، بار بار ان زخموں پر بیٹھنے والی مکھیوں کو بھگاتا۔ یہ سب نظارہ حسین گل دور کھڑا دیکھ رہا تھا۔ اس سے رہا نہ گیا، وہ عبدالکریم کے پاس آ کر بولا، ابا جان، موتی بیچارے کا کیا قصور؟ کچھ تو رحم کیجیے اس بے زباں پر۔ حسین گل کی بات سنتے ہی عبدالکریم غصے میں بولے، کھا کھا کر نکما ہوتا جا رہا ہے یہ، تانگا تو یہ کھینچنا ہی نہیں چاہتا۔ تمہیں پتہ ہے تو پتہ ہے میرے ساتھی دن بھر میں کتنا کما لیتے ہیں۔ جاؤ، جا کر اپنا کام کرو، آج کے بعد اس کی طرفداری مت کرنا۔ یہ کہتے ہوئے عبدالکریم باہر چلے گئے۔ حسین گل دکھی دل سے موتی کی طرف دیکھ کر سوچنے لگا، نہ جانے کیوں ابا جان بات بات پر اسے بے رحمی سے پیٹتے ہیں۔ وہ اپنے کمرے میں جا کر لیٹ گیا، مگر نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ اچانک اس کو خیال آیا، کیوں نہ موتی کو ہمیشہ کے لیے آزاد کر دیا جائے، کم سے کم بیچارہ کھلی ہوا میں سانس تو لے سکے گا۔ زخمی موتی تانگا نہیں کھینچ سکتا تھا، اسی لیے آج صبح عبدالکریم تانگا لے کر اسٹیشن نہیں جا سکے۔ حسین گل موتی کی حالت دیکھ کر بہت پریشان تھا۔ اس کے ابو سودا لینے بازار چلے گئے تھے، اس کی امی جان گھر کے کام میں ویست تھیں۔ حسین گل چپکے سے کمرے سے باہر آیا، دالان کو پار کر آنگن کے کیواڑ کی سکل کھول کر گھر کے پیچھے پہنچا، جہاں نیم کے پیڑ کے نیچے موتی بندھا تھا۔ اس نے اس کی رسی کھول دی اور گلے سے وہ پٹا بھی جس کے ذریعے سے اسے تانگا کھینچنا پڑتا تھا، موتی کو پوری طرح آزاد کرتے ہوئے اس نے کہا، موتی، اب تم آزاد ہو، تمہارا جہاں جی چاہے جاؤ، یاد رکھنا میں تمہارا ہمیشہ دوست بنا رہوں گا۔ کچھ ہی پلوں میں موتی حسین گل کی آنکھوں سے اوجھل ہو گیا۔ وہ اس کے گھر سے بہت دور چلا گیا اور پہاڑی وادیوں میں گم ہو گیا۔ حسین گل جیوں ہی گھر لوٹا، اس کے ابا جان نے اس سے سوال کیا، موتی کہاں ہے؟ مجھے نہیں معلوم، حسین گل نے ڈرتے ہوئے کہا۔ اس پر عبدالکریم نے اس کے گال پر تماچا رسید کرتے ہوئے کہا، تم جھوٹ کب سے بولنے لگے؟ اپنے ابا کی اس بات پر اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا اور اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگ گئی۔ روتے ہوئے حسین گل نے اپنے ابا سے کہا، آج میں نے ہی موتی کو آزاد کر دیا، وہ ہمیشہ کے لیے ہمارے گھر سے چلا گیا۔ رسی سے آزاد ہوتے ہی وہ وادیوں میں گم ہو گیا۔ حسین گل کی بات سن کر عبدالکریم نے بس اتنا ہی کہا، بیٹا، تم نے تو ہمارے 2 وقت کی روٹی کمانے کا راستہ ہی بند کر دیا۔ میری اتنی حیثیت کہاں کہ دوسرا گھوڑا خرید سکوں؟ یہ کہہ کر عبدالکریم چلے گئے اور حسین گل دل ہی دل میں سوچنے لگا، میں نے موتی کو رہائی دے کر کیا غلط کیا؟ ابو جان تو اسے بات بات پر پیٹتے تھے۔ تبھی کانوں میں وہ پیاری حدیث گونجنے لگی جو اس دن مولوی صاحب نے مسجد میں سنائی تھی کہ
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ تم زمین والوں پر رحم کرو تو آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ مولوی صاحب نے یہ بھی کہا تھا کہ صرف انسانوں کے ساتھ ہی نہیں بلکہ بے زبان جانوروں پر بھی رحم کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ تبھی اپنی ماں کی آواز سن کر حسین گل کی سوچ کا دریا ٹوٹا۔ وہ کمرے سے باہر آیا، دیکھا سامنے موتی کھڑا ہے۔ یہ کیا؟ ابھی 3-4 گھنٹے پہلے ہی تو میں نے اسے آزاد کیا تھا، اچانک یہ کیوں لوٹ آیا؟ لگتا ہے اسے ہماری جدائی راز نہیں آئی، حسین گل نے دل ہی دل میں سوچا۔ موتی کی واپسی نے حسین گل کے گھر خوشیاں بکھیر دیں۔ موتی کی وفاداری پر عبدالکریم بہت خوش ہو رہے تھے۔ ان کا غصہ پیار میں بدل چکا تھا۔ وہ موتی کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرتے ہوئے کہہ رہے تھے، موتی اب میں تمہیں نہیں ماروں گا، کبھی نہیں۔ تمہاری طاقت سے زیادہ تم سے کام نہیں لوں گا، تم بھی میرے ساتھ دینا، من لگا کر تانگا کھینچنا۔